تو گردے فیل میں جو بہت زیادہ جو کیسز خراب ہوتے ہیں اس میں عام طور پہ دیکھا گیا کہ شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں ان کے گردے وقت کے ساتھ ساتھ متاثر ہو جاتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. بلڈ پریشر کی وجہ سے گردے فیل ہو جاتے ہیں. اسی طرح کر کے جیسے یورک ایسڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر وقار احمد بھٹا ہے. تو ہمارے پاس جو بہت زیادہ مریض آتے ہیں وہ تو خواتین کے بانجھ پن اور مردوں کے بانجھ پن کے حوالے سے ہیں. اس کے علاوہ ظاہر ہے بانجھ پن کے اگر کیسز آئیں گے تو اس میں کافی زیادہ جو میل ایشوز ہوتے ہیں، جو ویکنس وغیرہ ہوتی ہے یا شوگر کی وجہ سے ویکنس ہوتی ہے یا اور بہت سارے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی کیس اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. لیکن چونکہ جب بھی کوئی ڈاکٹر اپنی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس اگر کچھ اچھے کیسز یعنی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اسی طرح کر کے اس لیول کے بھی مریض بہت زیادہ آنا شروع ہوتے ہیں. ہمارے کلینک پہ بانجھ پن کے ساتھ ساتھ گردے فیل کے مریض بہت زیادہ آتے ہیں. میں نے ایک کیس 5-7 سال پہلے دیکھا تھا ہزارہ ڈوین کا. وہ کیس یعنی اتنا بڑا تھا، یعنی کریٹینائن 17 تھا، یوریا کوئی 300 کے لگ بھگ تھا. تو وہ چونکہ یورک ایسڈ ان کا بہت زیادہ ہائی تھا تو میں نے ان کو یورک ایسڈ کو بنیاد بنا کے ہائی ڈوز میں لیڈم پال اور کالچیکم ہائی ڈوز میں دی تھی. تو وہ کیس ایسا اللہ نے ٹھیک کیا کہ مجھے بہت زیادہ مریض وہاں سے آج تک ریفر ہوتے رہتے ہیں. تو اسی طرح اور بھی مختلف علاقوں سے پاکستان بھر سے گردے فیل کے مریض آتے ہیں. تو نقطے کی بات کے حوالے سے تو اس کا میں ایکسپیرینس آپ کو لکھ چکا ہوں، لیکن کچھ تفصیلی وضاحت جو ہے نا آج اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی گردے خراب ہوتے ہیں تو اس کی بڑی بڑی وجوہات کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو گردے فیل میں جو بہت زیادہ جو کیسز خراب ہوتے ہیں اس میں عام طور پہ دیکھا گیا کہ شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں ان کے گردے وقت کے ساتھ ساتھ متاثر ہو جاتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، مختلف قسم کی میڈیسن کی وجوہات ہوتی ہیں. بلڈ پریشر کی وجہ سے بلڈ پریشر کی وجہ سے گردے خراب ہو جاتے ہیں، گردے فیل ہو جاتے ہیں. اسی طرح کر کے یعنی گردوں کے اور مسائل ہیں جیسے یورک ایسڈ ہے اور پراسٹیٹ کی ملٹیپل جو خرابیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم تھوڑا سا یعنی مختلف میڈیسن کے ساتھ ساتھ ٹچ کر کے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گردے فیل کا مریض ہو، وجوہات کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، یہ ذہن میں رکھیں. وجوہات میں تو کسی کے گردے اس وجہ سے بھی خراب ہو سکتے ہیں کہ اس کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، کوئی انجری ہوئی ہے، یا اس کو کوئی غم ہو گیا ہے، کوئی ڈپریشن ہو گیا ہے. تو ملٹیپل اس کی وجوہات ہیں. تو اگر گردے فیل کا مریض آتا ہے ہمارے پاس اور اس کا یورک ایسڈ ہائی ہوتا ہے تو یہ 2-3 دوائیاں جو اگر آپ اسی کو فوکس کریں گے تو گردے فیل کا مریض اچھا ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر یورک ایسڈ ہائی ہے تو کالچیکم 200، لائکو 200 اور لیڈم پال 200 میں یہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیکا یونس 200 میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اگر مریض کے یعنی پیشاب کے اندر بدبو ہے تو ایسڈ بینز بہت اچھی دوائی ہے. اس کے علاوہ بربرس کیو پاور میں یورک ایسڈ کو بہت اچھا ٹھیک کرتی ہے. اسی طرح کر کے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس گردے فیل کے جتنے بھی مریض آتے ہیں ان کو ہم 1 ڈوز مارفینم CM کی ضرور دیتے ہیں. اس سے یوریا کریٹینائن فوری طور پہ ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر گردے فیل کا مریض ہے اور اس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو اس کو ہم L سیرم 6 میں دیں گے یا 30 میں دیں گے، بہت اچھا کام کرتی ہے. اگر اس کو شوگر بھی ساتھ ہے اور بلڈ پریشر بھی آئی ہے تو اس کے لیے سپارٹیم بہت اچھا کام کرتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بڑی عمر کی خاتون ہے اور اس کے گردے خراب ہیں تو اس کو مینوپاز کے بعد کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی مرد ہے اس کو ہم لیکسل 30 بھی گردے فیل کے یعنی بلڈ پریشر والے کیسز میں استعمال کر سکتے ہیں. شوگر کی وجہ سے جب گردے خراب ہوتے ہیں تو
عام طور پہ جو ہے نا کلکیریا آرس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب نہیں آتا اور ان کے گردے خراب ہوتے ہیں، اس میں ایپس 200، لائکو 200 اور اس کے علاوہ زنجبر 30 یہ بہت اچھا فائدہ کرتی ہیں۔ مریض کی اگر حالت زیادہ خراب ہے تو یہ دوائیاں 6C پاور میں دیں، ٹھیک ہے۔ اگر حالت اس کی درمیانی ہے تو اس کو 30 میں دیں۔ اگر گردے خراب ہیں اور مریض کی ظاہری حالت اچھی ہے تو اس کو 200 پاور میں دیں۔ اسی طرح کر کے اکثر دیکھا گیا کہ یوریا کریٹینائن ہائی ہوتا ہے، تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ میں کم سے کم ایک کوسچن ضرور کرتا ہوں بڑی عمر کے لوگوں میں کہ آپ رات کو پیشاب کے لیے کتنی دفعہ اٹھتے ہیں، یا آپ کا پراسٹیٹ جو گلینڈ ہوتا ہے اس کی کیا کیفیت ہے۔ تو اکثر دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو پراسٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے، یعنی پیشاب ان کو رک رک کے آتا ہے، یعنی بار بار آتا ہے لیکن کم آتا ہے، تو ان کے گردوں پہ اثر ہو جاتا ہے، تو ان کو پھر پراسٹیٹ گلینڈ کی دوائیاں دیں گے۔ اس میں کونیم دے سکتے ہیں، کاسٹیکم دے سکتے ہیں، سیبل سیلوٹا دے سکتے ہیں۔ تو پراسٹیٹ گلینڈ کی جب دوائیاں دیں گے تو اس میں جو گردوں کے جو فنکشن ہوتے ہیں بہت اچھے ٹھیک ہوتے ہیں اور یوریا کریٹینائن ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کر کے گردے فیل کے حوالے سے اب میں آپ کو ایک نقطہ اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے، شوگر میں یعنی شوگر کے مریضوں میں اسکیل کار کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو قسم مختصر یہ ہے کہ گردے فیل کے مریضوں کے اندر جن لوگوں کا EGFR بہت کم ہو جاتا ہے اس میں اکثر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ EGFR کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس میں کالی کارب جو ہے وہ 200 پاور میں یا CMK کا ڈوز دے دیں تو اس میں بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے، یعنی کالی کارب جو ہے وہ EGFR کو بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آج بھی میں نے ایک ایمرجنسی میں پیشنٹ دیکھا تھا، تو اس کا بھی EGFR یعنی اللہ کا شکر ہے بڑھنا شروع ہو گیا، ریورس ہونا شروع ہو گیا۔ تو وہ کالی کارب سے یعنی میں نے ظاہر ہے کالی کارب لگائی ہوئی تھی 200 پاور میں۔ اسی طرح ایسے گردے فیل کے مریض جو روز مرہ کے کیس ہوتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ ایک جنرل فارمولے کے طور پہ دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس میں مرکسال 200، لائکو 200 اور کالچیکم 200 یہ اکثر مریضوں کو آپ یعنی کوئی واضح ہسٹری نہیں مل رہی، تو مرکسال دوائی دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ گردے فیل کا جو مریض ہے وہ بیسیکلی اس کو اینٹی سفلیٹک دوائی دیں گے، یعنی سفلس کو بنیاد بنا کے دوائی دیں گے، تو اس سے گردے فیل کا مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کالچیکم کے اندر کینٹ نے لکھا ہوا ہے کہ دس میڈیسن از یوز فار، یعنی اس نے لکھا ہے کہ جب کڈنی ڈو ناٹ مینوفیکچر یورین، دس میڈیسن از یوزڈ وین کڈنی ڈو ناٹ مینوفیکچر یورین۔ ہم گاؤں وغیرہ میں جائیں تو وہاں اگر کسی سے پوچھتے ہیں کہ کسی بھی مریض سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ آپ کا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کے گردے پیشاب بناتے نہیں ہیں۔ تو اس کو اگر آپ انگلش میں کنورٹ کریں تو کالچیکم ایگزیکٹ سامنے آتی ہے۔ تو میں اسی نقطے کے اوپر کالچیکم کا بھی استعمال کرتا ہوں اور بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کر کے مشکل کیسز میں ٹی بی کی ہسٹری ہو سکتی ہے، اس میں ٹیوبرکلائنم دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کر کے ڈپریشن کی ہسٹری میں اگنیشیا آرامٹ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی گھر میں ٹینشن ڈپریشن یا کوئی کسی خاتون کا گھر میں کوئی جھگڑا تھا یا برا بنا یا اسٹیفس ایگیریا دے سکتے ہیں۔ گردے فیل کے اکثر مریض آتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے کہ یعنی روٹین کے مسائل کے ساتھ پتہ چلتا ہے جی اس کا دل کا بھی مسئلہ ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، روویلفیا کیوں لگا سکتے ہیں۔ اچھا پھر ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، جی ایک وال بند ہے، 2 وال بند ہے، ٹرپل ویسل ڈیزیز ہے، تو اس طرح کے بھی مسئلہ، اس میں ہم کریٹک ایسڈ کا استعمال کر سکتے ہیں، ارجونا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کر کے جگر کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں ہم کارڈسمار کیوں دے سکتے ہیں، چیلیڈونیم کیوں دے سکتے ہیں۔ گردے فیل کے مریضوں میں اکثر دیکھا گیا کہ پیشاب نہیں آتا، اس میں نے پہلے بھی بتایا ایپس لائکو اور ایسڈ پکرک وغیرہ بہت اچھا کام کرتی ہیں۔
جب بھی پیشاب بند ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ پخانہ بھی بند ہوتا ہے تو اوپیم کی ایک ڈوز دینے سے دونوں مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پیٹ میں پانی پڑا ہوتا ہے، سائٹس کے کیسز ہوتے ہیں، ایپوسائنم کیو میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اسی طرح کر کے اگر گردے فیل کے ساتھ ساتھ رینل فیلئر بھی ہے، یعنی لیور سیروسس کا کیس ہے، تو اس میں بھی ایپوسائنم کے ساتھ ساتھ ایک دوائی ہوتی ہے لیٹرس پائکاٹا کیو پاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تو بہرحال گردے فیل کے مریضوں کو ہومیوپیتھک میں اچھا مینج کیا جا سکتا ہے۔ ایک نقطہ یہاں پہ یہ شیئر کر دوں کہ اکثر ہمارے پاس مریض آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ڈائلسس کروا رہے ہیں، تو ڈائلسس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک یعنی روٹین کے جو مثلا فارمولہ ہے جیسے مرکسال 200، کالچیکم 200، بیلاڈونا 200 کر دیں تو اس کا چانس یہ ہے کہ ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلسس ہوتا ہے تو ہفتے میں 1 دفعہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہومیوپیتھی کے اندر گردے فیل ہوں یا کوئی اور کینسر ہے یا کوئی بھی بیماری ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوائی کی سلیکشن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو جو بھی جیسے گردے فیل میں یہ بھی دیکھا کہ ہسٹری میں پتھری کا عنصر آ جاتا ہے۔ پتھری کے کیسز میں کلکیریا کا لائکو نکسومیکا یہ اچھا کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کر کے یعنی اگر سٹون نیچے پھنس گیا تو کالو فائلم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ کلکیریا کا مختلف قسم کے سٹون کو بہت اچھا کور کرتی ہے۔ تو اسی طرح کر کے یعنی وجہ کو ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس کو یعنی جو وجوہات ہوتی ہیں تو وہ اچھی کیس ٹیکنگ سے پتہ چلتا ہے کہ گردے فیل ہونے کی وجہ کیا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا کیس سنا دوں۔ میرے پاس ایک جہلم سے پنڈا خان سے ایک صاحب آئے تھے، تو میں نے کیس ٹیکنگ میں پوچھا جی آپ کہاں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایک جنگل پہاڑی علاقے میں رہتا ہوں، اوپر ہائٹ پہ ہمارا گھر ہے، تو اس کے گردے خراب تھے، عمر کم تھی، تو مجھے ویسے شک پڑا کہ وہ ان کو کسی چیز ہے نہ کاٹا ہو۔ تو بہرحال میں نے ان کو جب کافی وضاحت سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی 7 سال پہلے مجھے سانپ نے کاٹا تھا۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمیں نقطہ مل گیا کہ اب مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں نے ان کو کروٹیلس 30 میں دی تھی، تو کوئی 1.5 سال ہو گیا، ابھی تک ان کے ڈائلسس نہیں ہوئے۔ مقصد یہ ہے کہ وجوہات کو ضرور معلومات کریں، روٹ کاز کے اوپر علاج ممکن ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔